السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابن اسد نے عمران بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب سعید بن مسیب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی حیات کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چند روز ہی باقید حیات رہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لاڈلے نواسے کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیہقی اور ابن عساکر نے ہشام کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تنگ دست تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہر سال 1,00,000 درہم سالانہ بطور وظیفہ دیا کرتے تھے، اور وہ کسی وجہ سے اس سال نہیں دے سکے، چنانچہ آپ کو بہت تنگی پیش آئی۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دہانی کے لیے اپنی حالت یعنی ایک رکا لکھنا چاہا، قلم دوات طلب کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ گئے اور خط نہ لکھا۔ اسی روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ہوں لیکن تنگ دست ہوں، اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسی غرض سے دوات منگوائی تھی کہ تم ایک مخلوق سے اس سلسلے میں کچھ کہو، یعنی اللہ کے سوا مخلوق سے کچھ مانگو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ تو یہی تھا، اب آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اقذف فی قلبی رجاک وقطع رجال عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وما قسی عنہ حملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغه مسألني ولم يجر على لساني مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فحصني به يا رب العالمين۔ یعنی الہی میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کر دے اور دوسروں سے میری تمنائیں اس طرح ختم کر دے کہ میں کسی سے بھی پھر تیرے سوا امید وابستہ نہ رکھوں۔ اے اللہ میری قوتوں کو کمزور نہ بنا، میرے نیک اعمال کو کوتاہ نہ کر، اور مجھ سے اعراض نہ فرما۔ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے توکل کی توفیق اور ایسی قوت عطا فرما کہ میں کسی مخلوق کے پاس اپنی حاجت نہ لے جاؤں۔ تو ہی میرے مسائل کو حل فرما اور مجھے وہ سب کچھ دے دے جو اب تک پچھلے یا آنے والے کسی شخص کو نہیں دیا۔ اے رب العالمین مجھے یقین کی دولت سے مالا مال فرما، آمین۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ دعا 1 ہفتہ تک بھی نہیں پڑھی ہوگی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 5,00,000 درہم بھیج دیے، جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں فرماتا۔
اور اپنے مانگنے والوں کو محروم و نا امید نہیں فرماتا۔ جس دن یہ رقم آئی اسی روز رات کو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں کہ حسن کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا ہوں، اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہونے اور مخلوق سے التجا نہ کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت گھبرانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ گھبراہٹ کیسی ہے؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اور حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ دونوں تو آپ کے بابا جان ہیں۔ نیز آپ اپنی والدہ و محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیز اپنے ماموں حضرت قاسم اور طاہر کے پاس جا رہے ہیں، اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے بھائی حسین، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اب سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا، اور میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔